اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین، قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے آج ہمارا موضوع فساد فی الارض ہے، اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ فساد فی الارض کیا ہے، فتنہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح فساد سے روکنے اور فساد سے بچانے اور بچنے کی تاکید کرتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں میں فساد اور فتنہ کے حوالے سے کیا خصوصیت ہے، اس پر ہم بات کریں۔ قرآن میں فتنہ، فساد دونوں الفاظ یا دونوں اصطلاحات ایک زمین کے اندر توڑ پھوڑ کے حوالے سے، خون خرابے کے حوالے سے استعمال ہوئی۔ لفظ فتنہ کا ایک مفہوم ہم اپنے پچھلے لیکچر میں واضح کر چکے کہ لفظ فتنہ بمعنی آزمائش، کہ اللہ کس طرح اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اسی طرح لیکن لفظ فتنہ وہ فساد کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کے لیے سورۃ الانفال جو قرآن پاک کی 8ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 73 میں ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ تو یہ ملک میں یہاں جو فتنہ ہے یہ فساد کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور یہاں فتنہ کے معنی آزمائش نہیں ہے، بلکہ فتنہ و فساد ایک دوسرے کے مترادف معنی میں استعمال ہوئے ہیں، اور اس سے مراد زمین کا نظام بگاڑنے کا ہے۔ اور دوسری پھر ایک اور جگہ پہ ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل۔ تو یہاں جو قتال کا حکم تھا کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، کہ جہاں سے انہیں قتل کرو جب بھی جہاں کہیں تمہارا ان سے مقابلہ ہو جائے کافروں کے ساتھ، اور انہیں اس جگہ سے نکالو جہاں سے انہوں نے آپ کو نکالا، کیونکہ انہوں نے زمین کے نظام میں فساد برپا کیا تھا۔ اور ساتھ ہی ایک بڑا اصول واضح کر دیا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، قتل ایک چھوٹی برائی ہے، لیکن فتنہ جو ہے وہ بڑی برائی ہے۔ تو دوسرا جو بڑی یعنی یہ فتنہ اپنے اس مفہوم میں بہت کم جگہوں پر استعمال ہوا، لیکن زیادہ تر جو لفظ قرآن نے استعمال کیا زمین کا نظام بگاڑنے کے حوالے سے، وہ لفظ ہے فساد۔ فساد کا لفظی معنی یعنی فسد الشیء فہو فاسد، یہ لفظ جو ہے یہ ہے حدوں سے تجاوز کر جانا، راہ اعتدال سے ہٹ جانا۔ راہ اعتدال سے ہٹنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک معتدل رستے سے کم ہو تو بھی آپ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، اور ایک چیز میں زیادتی ہو جائے تو بھی آپ
اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ دونوں شکل میں فساد ہوگا، یعنی نظام کا توازن خراب ہو جائے گا جب بھی کوئی چیز کم ہوگی پھر بھی، اور کوئی چیز زیادہ ہوگی تو بھی. تو اس میں جو آیات ہیں جن کو جہاں سے ہمیں فساد کا مفہوم سمجھ آتا ہے، اس میں سیاق اور سباق کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو لفظ فاسدہ جو ہے وہ کچھ جگہوں پر کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو جو کہ اللہ کا رزق اللہ نے دیا ہے، لیکن زمین میں فساد پیدا نہ کرو. اگر یہاں دیکھیں تو سباق کے لحاظ سے فساد کا مطلب یہ بنا کہ رزق کے استعمال میں، رزق کے حصول کے طریقوں میں ایسے ناجائز طریقے اختیار نہ کرو، اعتدال کی حد سے آگے نہ کرو، ظلم نہ کرو. کیونکہ جو اعتدال کا الٹ ہے وہ ظلم ہے، اعتدال عدل ہے. جو عدل خراب کرتا ہے، اعتدال خراب کرتا ہے، وہ فساد کرتا ہے. تو کمائی کے طریقے اور کمائی کے طریقوں کے حوالے سے ہی یہ لفظ ایک اور جگہ جیسے ہوا کہ سورۃ الاعراف جو قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے، اس کے آیت نمبر 74 میں قوم عاد کا ذکر کیا گیا، اور قوم عاد کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ زمین میں بڑے بڑے محل بناتے اور پہاڑوں کو تراشتے. اور تو ہم نے انہیں کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ سو خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ برپا کرتے پھرو. یعنی جب آپ یہاں پہ بھی اس کا تعلق بھی رزق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. فساد کا اگر مفہوم ذہن میں رکھیں تو کہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ظاہر ہے رزق کی فراوانی ہے، تو انہیں منع کیا جا رہا ہے کہ توازن دنیا کا خراب نہ کرو، دوسروں پہ چھا جانے کی کوششیں نہ کرو اپنے رزق کے ساتھ، اپنے مال و دولت کے ساتھ. پھر ہم دیکھتے ہیں وَيَا قَوْمِ سورہ ہود میں آیت نمبر 11 میں سورہ ہود جو قرآن پاک کی 11ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 85 میں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ ناپ تول جو ہے جب تم پیمانہ بھرو تو پورا بھرو، اوفوا المیکیال والمیزان، اور صحیح میزان رکھو، توازن رکھو، بالقسط، انصاف کے ساتھ. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کی چیزوں کو نقصان نہ پہنچایا کرو، لوگوں کی چیزوں کو خراب نہ کیا کرو، لوگوں کے مال کو، لوگوں کے اشیاء کو، لوگوں کی اجناس کو خراب نہ کیا کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ. تو یہاں سیاق کے ساتھ یا سباق جو ہے، ٹیکسٹ جو ہے، وہ ہمیں یہاں پہ بھی ناپ تول میں کمی کرنا، ناحق مال حاصل کرنا، کسی کے مال میں ڈاکہ ڈالنا، کسی کی اشیاء کو ناجائز طریقے سے ان پر قابض ہو جانا. تو یہ لفظ فساد کا، مفسد کا لفظ یہاں اس کے بالکل جیسے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ وہ رزق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو رزق کے معاملات میں فساد جو ہے وہ. پھر اسی طرح یہ قرآن پاک کی ایک اور آیا ہے جیسے سورۃ الشعراء جو قرآن پاک کی 26ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 183 میں یہی بات پھر دہرائی گئی ہے. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزیں خراب نہ کیا کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. تو یہاں پہ بھی ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ فساد سے مراد
رزق کے ذخیروں میں، رزق کے معاملات میں دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ مارنا ہے۔ ایک اور جگہ اس کا جو دوسرا مفہوم ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے یہ سورۃ البقرہ جو قرآن پاک کی دوسری سورت ہے، اس کی آیت نمبر 205 میں ہے کہ جب ہم ایک برے شخص کو حکومت دیتے ہیں، وَإِذَا تَوَلَّى، کہ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، جب وہ ولی بن جاتا ہے، ولایت حاصل ہو جاتی ہے، کوئی سلطنت حاصل ہو جاتی ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تو وہ زمین میں یوں کوشش کرتا ہے کہ اس میں فساد پیدا کرتا ہے۔ اور یہاں یفسد اور فساد دو لفظ آیہ مبارکہ میں ساتھ ساتھ آئے ہیں، تو اس سے فساد کا مفہوم اور واضح ہو جاتا ہے کہ کیا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، دو باتیں یہاں بتائی ہیں کہ وہ کھیتی باڑی کو ہلاک کرتا ہے اور نسلوں کو ہلاک کرتا ہے، یعنی انسانوں کو ہلاک کرتا ہے، انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کی زندگیوں کو ختم کرتا ہے، ان کے حقوق پہ ڈاکے ڈالتا ہے، اور ان کی کھیتی باڑی جو کہ رزق کے وسیلے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ رزق کے وسیلوں کے ساتھ یہ بات پھر جڑی ہوئی ہے کہ وہ رزق کے وسائل پر قبضہ کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، اور ساتھ ہی یہاں قتل و غارت کا مفہوم بھی فساد کے اندر جڑا ہوا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو فساد کرتا ہے وہ ہلاکت کرتا ہے، لوگوں کو ہلاک کرتا ہے، ان کی کھیتیوں کو ہلاک کرتا ہے۔ اور لہٰذا پھر یہاں ایک آیہ مبارکہ ہے کہ سورۃ الاعراف جو قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 56 میں ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَاذْكُرُوا خَوْفًا وَطَمَعًا، تو یہاں جو فساد کا مطلب ہے زمین کے انتظام کو خراب کرنے کا مطلب ہے وہ خاص اللہ کی بندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ ہے کہ جو شخص خدا کی بندگی سے نکل کر اپنے نفس کی یا دوسروں کی بندگی اختیار کرتا ہے تو دراصل وہ شخص فساد کرتا ہے۔ فساد کا یہ فساد کی ایک شکل ہے کہ اپنی بندگی یا لوگوں کی، دوسروں کی، اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی اختیار کرنا، یہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑا نظام جو ہے اس کو خراب کرنا، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو فساد سے ایک مراد یہ ہو گیا، اور قرآن کا جو سید مودودی سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی فساد ہے کہ جب اللہ کی حاکمیت، اللہ کی بادشاہت اور اللہ کے نظام کے مقابلہ میں انسانوں کے نظام کی طرف جب جھکتا ہے کوئی شخص، اللہ کے جو ابدی اصول ہیں ان کی بجائے ان اصولوں کی طرف جو کہ اصول نہیں ہیں بلکہ کسی کی پسند ناپسند کی باتیں ہیں، لوگوں کے تکبر سے اور لوگوں کے اپنے بنائی ہوئی جھوٹی سچی جو چیزیں ہیں، جو نظام ہیں، ان کے جو شخص تابع ہوگا وہ فساد کر رہا ہوگا، اور اس فساد کی اصلاح اور صلاح کی ضرورت ہے۔ تو سامعین، ہم نے ایک فساد کا مفہوم رزق کے ساتھ جو جڑا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک پھر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی تبلیغ کر رہے تھے تو انہوں نے بھی کسی فساد کے کو روکنے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سورۃ الاعراف جو قرآن پاک کی 7ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 85 میں وہی بات پھر ہے کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ لوگوں کو جو میزان ہے اور جو پیمانے ہیں وہ پورے کرو۔ تو
یہ بھی رزق کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے۔ اب قرآن ایک اور جگہ، یہ بہت اہم جو معاملہ ہے جو قرآن پاک کی یہ سورہ فساد یعنی فساد کے حوالے سے ایک اہم سورہ اور ایک اہم آیت سورۃ الرعد جو قرآن پاک کی 13ویں سورہ ہے اور آیت نمبر 25 ہے، اس میں فساد کا ایک اور مفہوم سامنے آتا ہے، وہ ہے کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، وہ لوگ جو اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ اب یہ وعدے، ہم نے وعدے کے حوالے سے پہلے بھی بات کی ہے، میثاق کے حوالے سے، کہ جب روحیں بنائی گئی تو اس وقت ان سب کو وہاں اکٹھا کر کے پوچھا گیا لست بربکم، تو کون ہے جو تمہارا رب ہے؟ تو انہوں نے سب نے کہا کہ اے خدا آپ۔ تو پھر وہاں سب روحوں سے یہ وعدہ لیا گیا کہ جب تمہارے پاس میرا پیغام لینے والے آئیں گے تو ان کی پیروی کرنا اور میرے راستے پر چلنا، میں تمہیں زمین پہ بھیج رہا ہوں۔ تو یہ اس میثاق کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس میثاق، اور دوسرا میثاق یہ بھی ہے جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے یا پیدا ہوتا ہے اور اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو دوسرا معاہدہ ہو جاتا ہے۔ اس میثاق کو کرنے کے بعد جو لوگ توڑتے ہیں تو یا جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے جو اس کو کاٹتے ہیں، جو تعلق بنانے کا اس نے حکم دیا ہے، جو کام کرنے کا حکم دیا، اور ان یوصلا و یفسدون فی الارض، یہاں فساد اب وعدے کے ساتھ جڑ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت ہی اس بات کی مناسب تشریح مولانا وحید الدین خان نے فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے خدا سے عہد فطرت میں بندھا ہوا ہے اور دوسرے انسانوں سے اس کا وعدہ عہد آدمیت کا ہے، سوشل کانٹیکٹ، یعنی ایک اس نے عہد انسانوں نے خدا کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ایک سوشل کانٹریکٹ کیا ہوا۔ ان دونوں عہدوں کو توڑنا، جو ان دونوں عہدوں کو توڑے گا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ فساد فی الارض ہے۔ تو یہ وہ جامع مفہوم ہے جو فساد کا یہاں ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بندوں سے عہد توڑنا یہ ہے کہ جب آپ نسل اور کھیتیوں کو ہلاک کریں گے، تباہ کریں گے، جب آپ رزق کے وسائل میں عدم توازن کریں گے، جب رزق کے وسائل کو برابر تقسیم نہیں کریں گے تو آپ ایک سوشل کنٹریکٹ توڑ رہے ہیں، آپ انسانوں سے کیا گیا عہد توڑ رہے ہیں۔ اور جب آپ اپنی مرضی کے اللہ سے دشمنی کرتے ہوئے اس کے نظام کی بجائے آپ اپنے ظلم کے نظام کو رائج کریں گے تو آپ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑیں۔ تو ان دونوں وعدوں کو جو توڑے، جو برقرار رکھے وہ فساد نہیں، اور جو ان دونوں وعدوں کو توڑے گا وہ فسادی ہوگا۔ تو اور یہ فسادی بننا ہے کہ جو بھی اللہ کے حقوق کی جس کو پرواہ نہ ہو اور بندوں کے حقوق کی پرواہ نہ ہو وہ فسادی ہے۔ تو یہ فساد کے اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد سامعین دیکھیے، اب ایک اور میں مثال دے دوں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، تو یہاں قتل کے ساتھ یہاں سے باغ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فساد کا تعلق قتل و غارت کے ساتھ بھی ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر فتنہ کے حوالے سے یہ بات کی تھی۔ تو یہ ہے کہ وَيَسْعَوْنَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کہ جو لوگ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے لڑتے ہیں، اب یہ جنگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کے مقابلہ میں جنگ کرنا، قتل و غارت کرنا،
یہ بھی فساد کے مفہوم کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ تو فساد کے اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو اور فتنہ کرنے والوں پیدا کرنے والوں کے لیے وہ خدا کی کتاب اور ان میں کیا باتیں ہیں کہ وہ ان سے کیسا سلوک کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو بڑی صاف ہے جو ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو فساد کرنے والے ہیں وہ کافر ہیں اور کافروں کے دوست ہیں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض۔ تو وہ کافر ہوتے ہیں جو زمین میں فتنے پیدا کرتے ہیں اور فساد کبیر اور بڑے بڑے فساد کرتے ہیں۔ پھر جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 191 رکھی تھی کہ والفتنة اشد من القتل، کہ جو بڑی برائی ہے فتنہ، قرآن پاک یہ سمجھتا ہے کہ فتنہ پھیلانا اور فساد پھیلانا یہ ایک اتنی بڑی برائی ہے کہ ایک شخص کے قتل سے یا چند لوگوں کے قتل سے یا لڑائی سے، میدان جنگ میں لڑائی سے بھی بڑی بات نظام کو خراب کر دینا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ جب یہ بڑی برائی ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو پھر اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو وہ بہانہ بناتے ہیں، قالوا انما نحن مسلمون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 میں ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو وہ بہانہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہم توڑ پھوڑ کر رہے ہیں یہ تو ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں جو اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، تو وہ لہٰذا ان کے اس دھوکے کی نشاندہی قرآن نے کی ہے اور کہا ہے کہ مومن جو ہیں اس دھوکے کو بھی سمجھ کر آگے بڑھیں۔ اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 میں ہے کہ اولئک هم الخاسرون وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو بھی وعدہ توڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اور نقصان اٹھانے والوں کے ساتھ انسانوں کو کوشش کرنی چاہیے اللہ کے پسندیدہ بندوں کو کہ وہ نقصان اٹھانے والے نہ ہوں۔ پھر ایک جگہ حکم بھی ہے سیدھا بلکہ مختلف آیات میں کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ زمین میں فساد پیدا نہ کرو۔ یہ اللہ کے بندوں کو واضح حکم دیا گیا ہے، اور یہ تقریباً قرآن پاک کی 3-4 آیات میں کا یہ جملہ بار بار استعمال ہوا کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ تو اور پھر ایک 2 جگہوں پر یوں بھی ہے کہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، کہ اللہ کو فساد سے محبت نہیں، نظام قائم کرنے سے، عدل کرنے سے، صورت حالات میں امن پیدا کرنے سے کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اصلاح کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور اصلاح کرنے کے لیے اگر جو فسادی لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر قتال بھی کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے کہ جو فساد کو روکتے ہیں۔ اور قرآن واضح طور پر کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو بعد اصلاحها، اور اس کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو۔ اور احسان کرنے والوں پر، جو اس آیت کا آخری جملہ ہے کہ اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ تو محسن کون ہیں؟ جو فساد کے مقابلے میں احسان کرنے والے لوگ ہیں، ان میں اللہ کہتا ہے کہ ان کے بالکل قریب اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر اسی طرح ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو تو اصلاح کے بعد
زمین میں فساد نہ کرو. تو یہ مومنوں کی یہ صفت ہے. اور پھر فرعون کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہ کان من المفسدین، کہ فرعون جو ہے وہ جو قوم بنی اسرائیل کو اپنا نوکر بناتا تھا، انسانوں کو اپنا غلام بناتا تھا، انسانوں کا خدا بنا بیٹھا تھا، تو وہ مفسد تھا. تو ظاہر ہے کہ فرعون کو قرآن ناپسند کرتا ہے، اور فرعون کے مقابلہ میں جو لوگ تھے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی، تو انہیں اللہ پسند کرتا ہے. تو فرعون کو اگر خدا نے مفسد کہا ہے تو بالکل ایسی جو خصلت ہے فساد پھیلانے والی خصلت، وہ اللہ اپنے انسانوں میں اپنے پسندیدہ انسانوں میں پسند نہیں کرتا. قوم صالح کو یوں ہی کہا گیا کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ يَفْسُدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. تو پھر قارون کو یہ کہا گیا کہ کہ زمین میں فساد پیدا نہ کرو، اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتا. تو یہ ایسے کردار ہیں کہ جو اللہ کے ناپسندیدہ کردار ہیں، ان کا ذکر کر کے کہا کہ وہ فسادی ہیں، اور جو اللہ کے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے ان کے مقابلے میں تھے وہ فساد پیدا نہیں کرتے. تو سامعین، جو آج ہم نے آپ کے سامنے جو موضوع رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فساد کا مفہوم یہ ہے کہ رزق کے وسیلوں میں انسانوں کے حقوق کو توڑنے میں، اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدہ توڑنے میں کا مطلب فساد ہے. اور جو فساد کرنے والے لوگ ہیں اللہ انہیں سخت ناپسند کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے زمین میں اصلاح کریں اور اللہ کا نظام قائم کریں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر.